سینئر صحافی اور کالم نگار سلیم صافی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے دونوں ادوار مالی اور انتظامی حوالوں سے تاریخ کے بدترین ادوار ثابت ہوئے۔ صرف دو بڑے پروجیکٹ یعنی بی آر ٹی اور بلین ٹری سونامی سامنے آئے جو دراصل کرپشن کے ہمالیہ ثابت ہوئے۔ ان کے سوا صوبے میں کوئی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا۔ یونیورسٹیاں تباہ کر دی گئیں، ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کی حالت ابتر ہے۔ جتنا قرضہ قیام پاکستان سے لے کر 2013 تک صوبے نے لیا تھا وہ پی ٹی آئی کے 10 سالوں میں ڈبل ہو گیا، لیکن نہ جانے وہ رقم کہاں گئی۔ اپنے کالم میں سلیم صافی بتاتے ہیں کہ فاٹا کی آبادی خیبر پختونخوا میں شامل ہو جانے کے بعد وفاقی محاصل میں صوبے کا حصہ 19% تک جانا چاہیے تھا، لیکن اسے پی ٹی آئی حکومت میں سابقہ 15% پر منجمد رکھا گیا۔ این ایف سی کا اجلاس نہیں بلایا گیا اور ضم شدہ اضلاع کے لیے این ایف سی ایوارڈ کے 3% جو تقریباً 1.25 ارب روپے بنتے تھے ایک سال بھی ادا نہیں کیے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 5 سال گزرنے کے باوجود سابقہ فاٹا میں پولیس کے تھانے تک نہیں، کئی قبائلی اضلاع میں تو جج اور ایس پی کے بیٹھنے کے لیے بھی موزوں جگہ نہیں۔ یوں فاٹا کا انضمام جسے لوگ غنیمت سمجھ رہے تھے وہ الٹا مصیبت بنا دیا گیا۔ سلیم صافی پوچھتے ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں الیکٹیبلز اپنی مرضی سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور باقی ملک میں انہیں جبراً شامل کر دیا گیا تھا، جو دیگر صوبوں کے برعکس پی ٹی آئی پختونخوا میں مختلف طریقوں سے اپنے وجود کا احساس دلا رہی ہے؟ جواب ہے نہیں، ہرگز نہیں۔ پختونخوا میں بھی الیکٹیبلز کو اسی طرح بلیک میل کر کے اور لالچ دے کر پی ٹی آئی میں شمولیت بالجبر پر آمادہ کیا گیا تھا، جس طرح کے باقی ملک میں کیا گیا تھا۔ تو کیا خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان کو پختون سمجھتے ہیں اور اسی لیے ان سے جڑے رہنا ضروری سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ فیکٹر ہوتا تو 1997، 2002 یا 2008 کے انتخابات میں بھی وہاں کے لوگ عمران خان کا ساتھ دیتے۔ تب عمران خان زیادہ پاپولر اور غیر متنازع تھے، ان کے بڑے بڑے اسکینڈلز آئے تھے اور نہ لوگوں کو یہ علم ہوا تھا کہ اقتدار ملنے کے بعد عثمان بزدار اور زلفی بخاری ان کے سلیکشن ہوں گے۔ تو کیا پی ٹی آئی نے اپنے دونوں ادوار میں خیبر پختونخوا میں بڑے انقلابی اور غیر معمولی ترقیاتی کام کیے ہیں؟ اس کا جواب بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی دوسری اور تیسری درجے کی لیڈرشپ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پرویز خٹک بغاوت کر کے اپنی پارٹی بنا چکے ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان پرویز خٹک کے ساتھ جا چکے ہیں، سابق گورنر شاہ فرمان پہلے سے عمران خان کے بیانیے کے حامی نہیں تھے، عمران خان کے چیف آف اسٹاف شبلی فراز غائب ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غائب بھی اسکرپٹ کے مطابق ہیں۔ پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کے جو رہنما غائب یا جیل میں نہیں، وہ کسی نہ کسی چینل سے رابطے میں ہیں، بلکہ جو چند ایک عمران خان کے شیر دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی در پردہ طاقتور حلقوں کی مخبری کر رہے ہیں۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ پختونخوا کی صورتحال دوسرے صوبوں سے مختلف ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پختونخوا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے، جو بھی نیا تجربہ کرنا ہو اسے وہاں کیا جاتا ہے۔ عمرانی پروجیکٹ کے لیے باقی ملک کو 2018 میں تجربہ گاہ بنایا گیا، لیکن خیبر پختونخوا کو 5 سال قبل ٹیسٹ کے طور پر 2013 میں تجربہ گاہ بنایا گیا۔ اس لیے وہاں پر نسبتاً لوگوں کے پی ٹی آئی سے مفادات زیادہ وابستہ ہو گئے تھے اور بیوروکریسی میں بھی ان کا اثر اسی طرح گہرا ہو چکا جس طرح کے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہے یا سندھ میں پیپلز پارٹی کا ہے۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سمجھدار اور محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہیں، ان کی پشت پناہی بھی مضبوط ہے، جبکہ اس کے برعکس پختونخوا میں پہلے اعظم خان مرحوم کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا جو ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ شریف تھے، جبکہ اب بھی جن ریٹائرڈ جج کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا وہ حد سے زیادہ شریف ضرور ہیں، لیکن سیاست اور انتظامی معاملات میں ان کا کوئی تجربہ نہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کو سب سے بڑا فائدہ اعظم خان کی قیادت میں جے یو آئی، پی پی پی، نون لیگ اور اے این پی پر مشتمل مخلوط اور برائے نام نگران حکومت نے پہنچایا۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ جے یو آئی کو اس صوبے میں پی ٹی آئی کا متبادل سمجھا جا رہا تھا، لیکن محمود خان کے استعفے کے بعد وہاں پر کابینہ کی تشکیل نو سے قبل ایک سال میں جے یو آئی کی قیادت میں سیاسی جماعتوں نے صوبے میں جو تباہی مچا دی، اس کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کو یاد کرنے لگے۔ اس شرمناک اور تباہ کن طرز حکمرانی نے پی ٹی آئی کو نئی زندگی دینے میں بنیادی کردار ادا کیا، ورنہ تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی بلدیاتی انتخابات میں جے یو آئی شکست دے رہی تھی
और बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की बका की एक और वजह वहां पर दीगर सियासी जमातों की अदम दिलचस्पी या अबतर सूरत हाल है। यहां आज पीटीआई के सामने कोई मुतबादिल कुव्वत थी और ना आज है। शरीफ बरादरान ने माजी में पख्तूनख्वा को तवज्जो दी और ना अब दे रहे हैं। उनकी तवज्जो का मरकज पंजाब है। जरदारी ने भी सिंध की खातिर पख्तूनख्वा से अमलन पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। जेयूआई ने 1 साल की मारधार से 5 साल कुर्बान कर दिए। एएनपी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी और तंजीम बड़ी मेहनत भी कर रही है, लेकिन एमल वली खान की पॉलिसियों का कोई रुख मालूम नहीं। पहले वो रूठों को मना रहे थे, अब पार्टी से अच्छे भले लोगों को निकालने का बाइस बन रहे हैं। परवेज खटक जोड़ तोड़ के माहिर हैं, लेकिन वो कौमी जमात की रहनुमाई का करिश्मा नहीं रखते। रही जमात इस्लामी तो वो पहले से देर तक महदूद हो गई है, लेकिन एक और अंसर ये भी नजर आ रहा है कि शायद पीटीआई के असल हैंडल्स एक सफ़े पर भी नहीं। सलीम साफी के मुताबिक पीटीआई को सबसे ज्यादा फायदा इस बात का पहुंच रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, परवेज खटक, एएनपी और वजारत आला और लाडला बनने की ख्वाहिश में आपस में लड़ पड़े हैं। मसलन अगर जेयूआई और एएनपी के रहनुमाओं की तकरीरें सुनी जाएं तो उनका निशाना पीटीआई नहीं बल्कि परवेज खटक होते हैं। पीपल्स पार्टी का निशाना पीटीआई से ज्यादा मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग की तरफ से अमीर मकाम अपनी तय मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को मरी की सैर से फुर्सत नहीं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पीटीआई को इससे बेहतर साजगार माहौल और कहां मिल सकता है जो यहां इसे मिला हुआ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।